الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. صدق الله مولانا العظيم. وَأَمَّا ثمود، بہرحال قوم سمود قرآن کریم نے جن قوموں کے زوال کا حال میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے ان میں سے ایک قوم سمود بھی ہے۔ قوم عاد کے بعد یہ جو قوم تھی یہ سب سے زیادہ طاقتور، جسمانی قوت، قد کاٹ، اپنی قومی عصبیت، محل وقوع، پہاڑوں کو تراش کر اپنی عمارتیں بنانا، اور پہاڑوں کو تراش کر ان پر ان کے مکانوں کے نشان تو کیا مٹیں گے، انہوں نے جو عبارتیں، جو تحریریں لکھی صدیاں گزرنے کے بعد وہ نہیں مٹ سکی، اور ان کی عمارتوں کو دیکھ کر آج کے جدید ترین دور میں جو مشینری دور ہے اس میں ماہرین جو ہیں وہ ہل جاتے کہ یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے یہ ساری عمارتیں اس زمانے میں بنائی ہیں جب مشین کا وجود نہیں تھا، یہ کتنے طاقتور تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو دنیاوی اسباب بھی سارے عطا فرمائے، محل وقوع ان کے علاقوں کا بہت اعلیٰ، پانی کے چشمے، اور اللہ تعالیٰ نے زراعت ان کو بہترین عطا کی، جسمانی قوت عطا کی، یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اللہ نے کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان یا صراط مستقیم پر چڑھ جاتا ہے اور یا پٹری سے اتر جاتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ مل رہا ہو تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے کہ میرے اللہ کے انعامات کی مجھ پر بارش ہو رہی ہے۔ حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم مکہ چھوڑ کر گئے، کاروبار چھوڑ کر گئے، جائیدادیں چھوڑ کر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے سخی اور مالدار ہجرت کر کے مدینہ یوں پہنچے کہ پاس کچھ بھی، بالکل خالی الدامن ہے، کوئی چیز پاس نہیں رہی۔ ایک انصاری کے بھائی بنا دیے گئے ہیں، بھائی جو بندہ سخی اور چودھری اور مالدار اور بزنس مین اور کاروباری ہو، پھر اس پر وہ وقت آ جائے کہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو۔ انصاری صحابی کے بھائی بنا دیا، ان کے گھر گئے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو میرے بھائی بنائے گئے ہیں یہ مکہ میں بہت مالدار بزنس مین کاروباری بندے۔ انہوں نے کہا بھائی ہاتھ رکھو، میری جائیداد میں سے کون سی چیز لینی ہے، کون سی پراپرٹی لینی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ذرا مارکیٹ بتاؤ کدھر ہے، میں کاروباری بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کاروبار کیسے کرتے۔ بازار گئے، سارا دن کام کیا، شام کو 2-4 دن کی روزی روٹی کما کر لے آئے۔ کرتے 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 سال 1.5 سال میں عبد الرحمن بن عوف اس حالت میں پہنچ گئے کہ مدینہ کے 2-3 بندے سب سے زیادہ مالدار تھے، سعد بن عبادہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ نے مالی وسعتیں دے دی۔ جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے،
اللہ نے اب مالی وسعتیں دے دیں۔ صورتحال یہ بنی بعد میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کھانے کا دسترخوان لگتا، جو چاہے آئے، 40 انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجائے جاتے، اور یہ مالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی وسعت کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف بعض مرتبہ رو پڑتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے کہ میرے اللہ کا مجھ پر اتنا فضل ہے، اتنے انعامات ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہی نکتہ ہوتا ہے، یہیں سے ہدایت یافتہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہیں سے بد دماغ انسان پٹری سے اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ نوازتے، یہی بات قرآن قوم سمود کے بارے میں فرما رہا ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم نے باغ والے کی مثال بیان کی۔ دو یار دوست، جگری دوست تھے، ایک مالدار اور ایک غریب۔ غریب دوست اپنے مالدار دوست سے ملنے جا رہے ہیں، قرآن کریم پورا منظر سورہ کہف میں پورا رکوع ہے اس باغ پر۔ وہ مالدار چودھری جو ہے اپنے باغ میں داخل ہو رہا، اس کو کہہ رہا دیکھ ذرا میری شان و شوکت، دیکھ ذرا میرا باغ کس طرح انگوروں سے کھجوروں سے لدے پڑے، یوں کر دیکھ، یہ دیکھ چشمے کس طرح جاری۔ ہم تو شہری لوگ ہیں نا، ہم نے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں۔ جہاں باغ کی صورتحال یہ ہو نا کہ چاروں طرف انگور اور کھجور اور پھلوں سے لدے پڑے ہوں، اور پانی بھی ہماری یہاں ٹیوبویلوں کی طرح نہیں کہ رات کو ڈیزل کا ریٹ اور ہو، صبح کو ڈبل ہو، اگلے دن اس سے ڈبل ہو، نہیں، چشمے کا پانی خود بخود نکل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں کہ کبھی پانی ختم ہو جائے گا، جتنا چاہو۔ جب اس نے کہا دیکھ میری شان و شوکت، تو جو مومن غریب دوست اس نے کہا تھا اللہ کا شکر کر۔ بھائی کیا کر؟ اللہ کا شکر کر، یہ تیرے اوپر اللہ کا انعام ہے، یہ تیرے اوپر اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تیرے اوپر۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں اللہ کے فضل والی کیا بات ہے، یہ تو میری محنت ہے دن رات۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے قوم سمود کے بارے میں یہی بات یہاں ارشاد فرمائی۔ مومن وہ ہے، اللہ کا صحیح بندہ وہ ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، اس کی عاجزی اور بڑھ جائے، اس کا شکر اور بڑھ جائے، اللہ کے سامنے اس کی اطاعت اور بڑھ جائے۔ اور بھائیو کبھی بھی یہ غلطی نہ ہم کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری اہلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری قابلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بد دماغی ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے، دل میں یہ کیفیت ہو، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے اللہ، آپ مجھے جن جن نعمتوں سے نواز رہے ہیں یہ آپ کا یک طرفہ فضل ہے، میری قابلیت ایسی نہیں ہے، اے اللہ یہ تو صرف اور صرف آپ ہی کی طرف سے مجھ پہ کیا ہو رہا ہے، فضل ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ بھائی ہم نے ان کو کیا دکھائی؟ اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ بگڑے سے بگڑے انسان کو بھی سیدھی راہ دکھاتے ہیں، اب اس کی مرضی وہ سیدھی راہ پر چلے یا سیدھی راہ پر نہ چلے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ نے مجھے اندھیرے میں رکھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، میں کہہ رہا ہوں بدترین سے بدترین انسان بھی ہو، اللہ جل جلالہ اس کے سامنے خیر کا رستہ، اور وہ جو گناہ کر رہا ہوتا اس کی برائی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ یہاں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے محبوب بنایا، پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر۔ بھائی انہوں نے کیا کیا؟ یہ توجہ کرنا، میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟
یہ ان کا انتخاب تھا۔ بس یہی ہے انسان کے مکلف ہونے کا راز۔ فرمایا انہوں نے پھر خود منتخب کیا، پسند کیا، ہم نے ان کے سامنے ہدایت بھی رکھی، گمراہی بھی رکھی، انہوں نے اپنی مرضی سے کس کو چنا؟ گمراہی کو چنا۔ یہ ہے انسان کی قوت ارادہ، اور اسی قوت ارادے پر کل قیامت والے دن فیصلہ ہے۔ اسی قوت ارادے پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز جو انسان کو عطا کی ہے، وہ انسان کے مقابلے میں کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار کل کے درس میں بھی یہ بات آئی، کل کے درس میں بھی قوم عاد نے یہ بات کی، آج بھی ہم کہتے ہیں یار اگر میں غلط ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہرگز نہیں ہٹاتے۔ اللہ تعالیٰ دونوں راہیں سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو کون سی قوت دی ہے؟ قوت ارادی، نیت کی قوت دی ہے، ہمیں دونوں راہ بتا دی، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، تمہارے اندر قوت ارادہ ہے، تمہارا جی چاہے اس رستے پر آؤ، تمہارا جی چاہے اس غلط رستے پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اچھائی برائی ہم سب کو کیا کر دی ہے؟ سمجھا دیا۔ پھر انسان چونکہ اپنا ارادہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ صحیح استعمال کر جائے اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اور اگر غلط استعمال کر جائے بھائی اسی پر پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ یہاں قرآن فرما رہا وَأَمَّا ثَمُودَ، بہرحال قوم ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے خود پسند کیا گمراہی کو، اندھے پن کو ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے جو ذلیل کر دینے والا عذاب تھا۔ 3-4 طرح کے عذاب ان پر آئے، چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا۔ بھائی کیا آیا؟ زلزلہ بھی آیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے پھر جب ان کو پکڑا وہ یوں پڑے تھے جس طرح گائے بھینس ان کو چارہ ڈالا جائے، جو چارہ ان کے قدموں میں گر جائے وہ اس پر پیشاب بھی کرتے ہیں، اس پر گوبر بھی کرتے ہیں، اور پیروں میں اس کے کچل کچل کر اس کو بھوسا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہمارے عذاب نے ان کو پٹک کے مارا تو یہ روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے۔ بھئی یہ کس کی طرح ہو گئے تھے؟ روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے۔ بما کانوا یکسبون، پھر وہی بات، ہم نے پکڑا کیوں؟ ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، بھائی ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے پھر نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی بھائی 2-3 چیزیں ہیں، ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے۔ بنیادی طور پر ایمان ہے، بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد تقوی ہے۔ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی توبہ استغفار کو نہیں چھوڑے گا۔ اور بھائی میں آپ کو سچی بات عرض کروں، آنے والی سختیوں کو، آنے والی مصیبتوں کو، آنے والی پریشانیوں کو توبہ اور استغفار جو ہے وہ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ آنے والی، آج ہمیں شکوہ جی میری، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی میرے اتنے سختی بڑی آئی ہے جی، میرے اوپر یہ مصیبت ہے، میں کاروبار کرتا ہوں کوئی بھی کاروبار نہیں چلتا، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ بھائی جس کو اپنے معاملات کے الجھاؤ نے بالکل عاجز کر دیا ہو وہ کس بات کو لازم پکڑے؟ استغفار کو۔ بھائی وہ کس کو لازم پکڑے؟ استغفار کو۔ کثرت سے استغفار کرے، اور استغفار اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر کرے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ قصوروار سمجھ کر استغفار کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام
جس وقت سارے معاملات کو سمجھ گئے اللہ کے سامنے کیا کر رہے؟ استغفار۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، لوگوں جس طرح کے عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور اتنے جلال والے الفاظ ہیں قرآن کے۔ سورہ ہود میں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، قرآن دو جگہ کہہ رہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور پوری تفصیل وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اس سخت ترین کیفیت میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سورہ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کرتے رہو، اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو۔ اس لیے بھائی ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے یہ سکھایا کرتے تھے کہ ہر روز کم سے کم بندہ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح تو پڑھ ہی لے۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، یہ کم سے کم ہے، وگرنہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک مجلس میں 100 بار پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں کتنی بار پڑھ لیا کرتے تھے؟ 100 بار۔ یہاں قرآن نے دونوں قوموں پر عذاب کے بعد فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو بھائی جو کیا لائے؟ ایمان لائے۔ وَكَانُ، صرف ایمان پر نہیں، اتنا نہیں کہ میں مسلمان ہوں بس کافی ہے، نہیں، آگے بھی ہے۔ کسی بھی جگہ صرف ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ آگے بھی کچھ ہوتا ہے۔ آگے بھی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو علماء نے فرمایا ایمان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی طالب علم یونیورسٹی کا اسکول کا داخلہ لے لے اور اس کو داخلہ مل جائے۔ بھائی سمجھنا میری بات کو، کوئی طالب علم مدرسہ کا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا داخلہ لے لے، اچھا اسکول، اچھی یونیورسٹی دیکھی اور داخلے کی کوشش کی، فارم جمع کروایا، تمام امتحانات کو عبور کر کے اچھی یونیورسٹی میں بھائی اس کو کیا مل گیا؟ داخلہ مل گیا۔ یہ ہے ایمان، کہ ایمان لا کر کس میں داخل ہو گیا؟ اس سلامتی والی راہ پر چڑھ گیا۔ اب اگر یہ طالب علم اس یونیورسٹی میں محنت کرے گا اچھی طرح تو بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اگر محنت نہیں کرے گا تو صرف اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں داخلے ہی لینے کی وجہ سے ہی اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ جیسے ہمارے یہاں جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی کا داخلہ دلواتے، بچے وہاں پڑھتے ہی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، موبائل اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور جب ڈگری کی باری آتی ہے نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ اب وہ داخل تو ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے محنت نہیں کی۔ مسلمان ہو جانا یہ سلامتی کے راستے پر چڑھ جانا ہے۔ اب آگے اگر مومن نماز کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے مسلسل محنت کرتا رہے گا تو بھائی کہاں تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچ جائے گا۔ صرف اس پر کہ جی میں اسلام لے آیا بس کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی نماز، ان کی تہجد، ان کی دعائیں، وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو اتنا اعلیٰ سے، وہ کبھی بھی عملوں سے غافل نہیں ہوئے۔ ادھر ہمارے یہاں پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہی وہ ہے جو نماز ہی مدینہ پڑھ کے آئے، جو نماز کدھر پڑھ کے آئے، جو جتنی بڑی سرکار ہے وہ عملوں سے اتنی بڑی غافل ہے، وہ عملوں سے اتنی بڑی غافل ہے۔ جو جتنا بڑا منبر پر شور مچانے والا ہے وہ عمل میں اتنا ہی پیچھے ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس میرے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر بھائی عمل کی ضرورت نہ ہوتی
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتی۔ لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بھی دو بندوں کے سہارے کہاں پہنچ رہے؟ نماز کے لیے آئے، دو بندوں کے سہارے نماز کے لیے آئے ہیں۔ عمل کا اتنا اہتمام، اس لیے یہاں دو باتیں فرمائی قرآن نے، دونوں قوموں کی بربادی کے بعد فرمایا وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس حال میں کہ وہ کیا اختیار کرنے والے تھے؟ وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔